الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ تمہارے رب کو تمہاری کیا حاجت ہے اگر تم اس سے دعا نہ مانگو۔ اگر تم اپنے رب سے دعا نہ مانگو تو تمہارے رب کو تمہاری کیا حاجت ہے، یا بمبئی کی بھاشا میں کیا پڑی ہے۔ فقط کذبتم، تو تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے یا اس میسج کو جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یکون لزاما، تو تم جو ہے وہ ملزم ٹھہرائے گئے ہو۔ ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ سے وہ کیا ہے بتائیے؟ کمیونیکیشن کا، وہ دعا ہے نا، اللہ کو پکارنا۔ اگر ہم اللہ کو ہی نہ پکارے تو ہمارا کیا کنیکشن رہ جاتا ہے اللہ سے؟ اللہ اپنی طرف سے تو ہمیں جو ہے وہ نعمتیں دے رہا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ٹو وے کمیونیکیشن نہیں رہتا تھا۔ تو دعائیں بہت امپورٹنٹ جز ہے اسلام کا، عبادات کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مغز العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، سینٹر ہے، اس کی روح ہے۔ یا ایک جگہ تو آتا ہے حدیث میں کہ دعا خود عبادت ہے، کہ عبادت ہی دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے نا۔ ہم بہت ساری دعائیں روزمرہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، لیکن اچرج کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ رہتا۔ یعنی کسی سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس رٹی رٹی دعائیں ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے بھی نہیں ہیں۔ دعا کرو، دعا کرو کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگی جاتی، کری نہیں جاتی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ایک پرفارم کر لیتے ہیں، ایک ایکٹیویٹی۔ تو کل ہم نے نماز کے اذکار سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ کچھ اور اذکار اور دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے۔ سب سے بنیادی کلمہ اسلام کا، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا یعنی نہیں، الہ یعنی ایسی اتھارٹی جس کے سامنے جھک جایا جائے، الا سوائے اللہ، الالہ اللہ کے سوا ایسی کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، نہ اپنا نفس، نہ کوئی ازم، نہ کوئی نیچر کی چیز، نہ کوئی بادشاہ۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کو اور الیبریٹ کرتے ہوئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو میں شہادت دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ کہ لا الہ الا اللہ جو اوپر آیا تھا، وہ اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک یہ کہ، محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے عبد ہے، کس کے؟ اللہ کے، وہ رسولہ اور اس کے رسول ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن ہو، ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اشہد ان محمدن نہیں ہوتا، اشہد ان محمد ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ یہ نہیں ہے، کلمہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایک ان اور انا میں فرق سمجھیے، اور ان کو انا نہ پڑھیے کبھی، ان کو ان ہی پڑھنا چاہیے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ ساری کمیوں سے اوپر اٹھا ہوا ہے۔ والحمد للہ، اور تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، کوئی پاور، اتھارٹی سوائے اللہ کے۔ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا اور نہیں، حول ولا قوت، نہ کوئی جو ہے وہ پاور ہے، نہ کوئی قوت ہے، الا سوا باللہ اللہ کے، العلی العظیم جو علی ہے یعنی اونچا ہے، اور عظیم ہے یعنی عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے،
لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو، نہیں ہے اس کا شریک کوئی، لا شریک لہو، اس کے لیے، شریک کا ایک ہی ورڈ ہے وہ، شریک، شرک، ٹھیک ہے، وہ کو جو ہے وہ پروناؤن نہیں ہے، نہیں ہے شریک، نہیں ہے کوئی پارٹنر، لہو اس کے لیے یعنی اس کا، لہو الملک، اسی کا ہے ملکیت، بادشاہی، وہ لہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے تمام حمد و شکر، تمام تعریف اور شکر، ہم، یوں ہی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یوں ہی حیات سے ہے زندگی، اور یمیت میت، موت، تو وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بی ادیہ الخیر، بی ود یدا یعنی ہاتھ، ہی اس کا ہاتھ، تو بی ادی ہی اس کے ہاتھ میں الخیر ہے، تمام کی تمام خیر ہے، الخیر ہوا نا، معرفہ ہے خیر کا، یعنی ایبسلیوٹ خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہوا، اور وہ، اللہ کلی، اپون ایوری، کل یعنی ہر، شے ہر چیز، ہر چیز پر کیا ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یس پاور اوور ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، ان میں سے سب چیز نہیں لیں گے، کچھ کچھ لیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آمنت باللہ، آمنتو فعلتو، میں نے کیا، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، تو ایمان باللہ، بھی ایمان کے ساتھ بھی آئے گا تو کسی پہ ایمان لانا، کسی غیب کی چیز پہ ایمان لانا، اس کو اس کی تصدیق کرنا، اور ایمان کے ساتھ اگر لی آیا تو کسی پہ بھروسہ کرنا، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں یعنی میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ پہ کہ آپ ایسا کرو گے، وہ لی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب نیچے کے درجے کی چیز ہو گئی، اور آمنت باللہ یعنی میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ غیب میں ہے لیکن میں ایمان لاتا ہوں، کما ہوا، جیسے کہ وہ ہے، کما جیسے کہ وہ ہے، بھی اسمائی ہی اپنے نام کے ساتھ، وہ صفات ہی اور اس کی صفات کے ساتھ، جیسے یعنی اللہ نے جیسے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے اس کے نام اور صفات کے ساتھ، ویسے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، وہ قبل تو اور میں جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، جمیع احکام ہی، جمیع یعنی تمام کے تمام، جملہ کہتے ہیں نا اردو میں، جملہ احکامات، جملہ رولز، تمام کے تمام، احکامی ہی اس کے احکام، احکامی ہی کی ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے، دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، وہ قبل تو جمیع الاحکامی ہی، آمنت باللہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، اس کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی اور اس کی رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدری خیر ہی و شر ہی اور تقدیر پر، اچھی اور بری، اچھی تقدیر اور بری تقدیر دونوں پر، من اللہ تعالی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تعالیٰ یعنی اونچا، والبعث بعد الموت اور کس پہ ایمان لاتا ہوں، بعث، بعثت یعنی اٹھانا، نبی کو اٹھایا گیا، بعثت، بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے پہ میں ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، تو یہ رٹا دیا جاتا ہے بچوں کو مدرسے میں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا مطلب نہیں بتایا جاتا۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ و اعلی برکت اللہ، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مان لیجئے کوئی نان مسلم آ جائے آپ کے گھر پہ کھانے پہ، اور آپ دسترخوان بچھاتے ہو اور آپ کہتے ہو شروع میں بسم اللہ تو اعلی برکت اللہ، اور وہ اس سے پوچھ لے کہ بھائی آپ نے کیا پڑھا، اور آپ کو پتا نہیں ہم نے کیا پڑھا، یہ تو ہمارے آبا و اجداد پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھتے، تو آج سیکھیں گے انشاءاللہ، بسم اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ وہ اور اللہ اپون برکاتی ہی برکات اللہ، اللہ کی برکت پر، یعنی میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اس کی، اللہ کی برکت کے اوپر اس کا نام لیتا ہوں، اللہ کی برکت کیا ہے، جو کھانا نیچے سجا ہوا ہے دسترخوان پہ وہ اللہ کی برکت ہے، نعمت ہے اللہ کی، اس کے اوپر میں اللہ کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ و اعلی برکت اللہ، تو میں
اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے اللہ کی برکت کے اوپر، یعنی اس کا نام میں لیتا ہوں۔ اور اگر بھول جاؤ کبھی یہ دعا پڑھنا اور کھاتے کھاتے یاد آئے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اول و آخر، اللہ کے نام کے ساتھ جو اول ہے اور آخر ہے، شروع اور اینڈ دونوں اسی کا ہے۔ کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ الحمد للہ، ساری شکر اور ساری تعریف، الحمد ہے نا، ساری شکر اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اطعمنا، طعام کھانا، اطعمنا ہمیں کھلایا، الذی وہ جس نے ہمیں کھلایا، وہ سکانا اور ہمیں پلایا، سکا ساکی کہتے ہیں ہم، پلانے والی ساکی، ٹھیک ہے، سکانا جس نے ہمیں پلایا، وہ جعل یعنی بنانا، میڈ، وہ جعلنا اور ہمیں بنایا، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ شکر اور تعریف تمام کی تمام اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ سونے کے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، یہ بسم اللہ ہی ہے لیکن بسم اللہ کا اللہ ہم پہلے لے آئے اللہم کہہ کے، تو اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموت میں مرتا ہوں، وہ احیا اور میں جیتا ہوں، ٹھیک ہے، اموتو فعلتو کے وزن پر، میں مرتا ہوں، وہ احیا اور میں جیتا ہوں۔ اور اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام کی تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جو احیانا جس نے مجھے زندہ کیا، بعد اس کے ما اماتنا کہ میں مر چکا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہر انسان کی نیند ایکچولی اس کی موت ہوتی ہے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے نیند میں ہی واپس بلا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو کوئی اور کچھ اور مدت کے لیے اس کو واپس زندہ کرتا ہے۔ تو ہماری نیند بھی ایک طرح سے ہماری موت ہے۔ تو الحمدللہ الذی، شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، وہ الیہ النشور اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی ایک دن آئے گا جب ہم اٹھیں گے نہیں دوبارہ، سیدھا اسی کی طرف پلٹ جائے گے، قبر میں چلے جائیں گے اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو یہ ریمائنڈر ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو ذکر کہتے ہیں نا۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں دعا صبح و شام کے اذکار، ذکر مطلب ریمائنڈر، ذکر کا بنیادی مطلب ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف ریمائنڈ کرتی ہے، ورنہ سونے اور جاگنے میں اللہ کو کیوں یاد کرنا ہو؟ تو نیند تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹوائلٹ پہ جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انا بے شک ہم، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بک تیرے پاس، من الخبوث والخبائث کس کے پاس سے؟ خبوث اور خبائث، میل جن اور فیمیل جن جو خبیث ہو، برے، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل برے جنات سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور باہر آ کے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ، اے اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ مطلب ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ ٹوائلٹ میں سے باہر آ کے جیسے آدمی ہلکا ہو کے آتا ہے، اس کو جو تکلیف رہتی ہے نا، وہاں سے وہ ریلیو ہو کے آتا ہے، ریلیو یور سیلف کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ایسے گناہوں کا بھی بوجھ ہے ہمارے اوپر، اس کو بھی تو معاف کر دے تو میں روحانی طور سے بھی ریلیو ہو جاؤں۔ مجھے اچھی لگی تھی بات، شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ غفرانہ کا، میں تجھ سے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ غفرانہ کا کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی جس نے، اذہب، ذہب یعنی جانا، چلنا جانا، اس کو ذہبہ کہتے ہیں، اذہب انی مجھ سے، ان یعنی متعلق، انی مجھ سے متعلق، الاذا، اذا تکلیف، اذیت پہنچانا کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، جس نے مجھ سے جو ہے وہ اذیت کو روانہ کیا، وہ آفانی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ کلیئر ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا، بدلے میں ہم انگلش میں تھینک یو کہتے ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تھینک یو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام میں ہم دعا دیتے سامنے والے کو، جزاک اللہ خیرن، جزا یعنی بدلہ،
کوئی بھی چیز کا بدلہ جزا ہوتا ہے. جزا کا تجھے جزا دے اللہ، جزا کا ایک آدمی کے لیے، جزاکم تم سب کو جزا دے، ہے نا. جزاکما تم دونوں کو جزا دے. تو جزاک اللہ خیرا اچھا بدلہ دے. اس کا بدلہ تو اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے. تو ہم صرف جزاک اللہ نہ کہے کسی کو، جزاک اللہ خیرن کہے. جزاک اللہ مطلب اللہ تجھے اس کا بدلہ دے، اور جزاک اللہ خیر یعنی اس سے اچھا بدلہ دے. تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، تو انسان ہوتے ہوئے انسان کے ساتھ تو نے جو کیا، میں تجھے اس کا کیا بدلہ دوں؟ اللہ تجھے اس سے بہتر بدلہ دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر و تعریف ہے تمام کی تمام اللہ کے لیے. اور جواب میں سامنے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. یرحمک رحم سے ہے، اللہ تجھ پر جو ہے وہ رحم کرے. گاڈ بلیس کہتے ہیں انگلش میں، گاڈ بلیس یو. میرے خیال سے یہیں سے آیا ہوگا وہ. انگریزوں کو کون تہذیب سکھائے گا؟ اسلام نہیں سکھایا ہوگا. اور پھر چھینکنے والا دوبارہ یرحمک اللہ کے جواب میں کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. ٹھیک ہے. علم کے لیے جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، ربی زدنی علما. موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، ربی میرے رب، زدنی زیادہ کر میرے لیے، علما علم. ٹھیک ہے. وضو بسم اللہ والحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ وضو شروع کرتے ہو. یہ جو امپورٹنٹ ہے وہی پڑھتے جاؤ گا میں، ورنہ پوری پڑھتے جاؤ گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. وضو کے بعد یا غسل کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے تو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، اجعلنی جعل بنا، نی مجھے، اللہم اجعلنی پڑھتے ہیں نا ہم، اجعل ہے وہ ایکچولی، اللہم اجعلنی ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی. تو مجھے بنا من التوابین، توابین میں سے. تواب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. وجعل توبہ کرتا ہے. وجعلنی اور مجھے بنا من المتطہرین، متطہرین میں سے یعنی پاک رہنے والوں میں سے، طہارت حاصل کرنے والوں میں سے. اس میں جسمانی طہارت بھی ہو سکتی ہے، اسپرچل طہارت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ یحب المتطہرین آتا ہے سورہ توبہ میں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں. تو فزیکل کلینلیس پیوریفیکیشن بھی ہے اور اسپریچول بھی ہے. تو مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو تیری طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور جو پاک صاف رہتے ہیں، ان میں سے مجھے بنا. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دیکھیے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا وربس کے وقت کہ آپ ورڈس کو بریک کر کے پڑھیے تو آپ کو سمجھے گا. اللہم افتح لی پڑھو گے تو بات نہیں سمجھے گی. اللہم الگ ورڈ ہے، افتح الگ ورڈ ہے. فتح کھولنا، افتح میرے لیے کھول، پہلے امر ہے یہ. افعل لی میرے لیے. ابواب، ابواب باب کی جمع ہے، دروازے. رحمتی کا تیرے رحمت کے دروازے. مطلب ہم جب اندر جا رہے دروازہ کھول کے مسجد کا، میں نے کہا نا یہ ساری چیزیں آپ فزیکل ورلڈ کو اسپرچل ورلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم ایکچوئل مسجد میں انٹر ہو رہے، ایک کمرے میں انٹر ہو رہے دروازہ کھول کے، لیکن ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور باہر آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اب باہر جا رہے تو کہاں جا رہے؟ واپس اپنے کام دھندے پہ جا رہے، رزق تلاش کرنے جا رہے نماز کے بعد، ہے نا. تو کیا کہہ رہے؟ دعا کر رہے اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اسألک تجھ سے چاہتا ہوں، میں تجھ سے چاہتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں یا سوال کرتا ہوں، من فضلک تیرے فضل کا، تیرے فضل کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. ٹھیک ہے. پھر یہ لیتے ہیں کپڑے پہننے کی دعا، 25 نمبر. الحمدللہ الذی، تمام شکر و تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسانی، کسانی مجھے پہنایا، حاضہ یہ یعنی یہ کپڑا پہنایا، وہ رزقنی ہی اور مجھے رزق پہنچایا، یعنی یہ چیز جو مجھے پہنچائی. رزق میں کپڑا بھی آتا ہے نا، صرف پیسہ نہیں آتا. من غیری حول منی ولا قوت، یعنی مجھے
رزق پہنچایا سوائے اس کے کہ میں اس کا کوئی جو ہے وہ طاقت رکھتا اس کو لینے کی. مطلب اگر تیری منشا نہ ہوتی، یہ پورا سسٹم تیرا نہ ہوتا، تو میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو رزق یہ کپڑا پہنچاتا. اور آپ ایسے بھی سوچئے نا، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں کیا ہم کاٹن بوتے ہیں، کیا ہم اس کی بنائی کرتے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ اس کو ہم صرف جا کے اینڈ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں. کنزیومر ہے ہم. کنزیومر مطلب انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے والا. اینڈ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ہم. تو یہ پورا اللہ کا نظام ہے جس سے جو ہے وہ پوری سی چیزیں چلتی ہے رزق کی. تو اسی کی تعریف ہوگی پھر. شکر اور تعریف ہے تمام کی تمام اسی اللہ کی جس نے مجھے اس کو یہ پنایا. حاضہ ورزقنی ہی، اور مجھے رزق پہنچایا. من غیر حول منی ولا قوہ. حول ولا قوتا، حول و قوتا طاقت کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، تمام جگہ. اس کو الگ الگ بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منی میری طرف سے، میری طرف سے کوئی اس میں جو ہے وہ پاور نہیں تھا، کوئی دخل نہیں تھی، اور اس کے باوجود تو نے سارا دیا، اس لیے تمام تمام شکر تیرے لیے ہے، تعریف بھی تیرے لیے. آئینے میں دیکھنے کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی وحسن فحسن خلقی. اللہم اے اللہ، انت تو، حسنت خلقی میری خلق کو تو نے اچھا بنایا ہے، حسین بنایا ہے. خلق یعنی میری باڈی کو. ف تو حسن تو اچھا بنا، خلقی میرے اخلاق کو. فزیکل اپیرنس تو نے میرا اچھا بنایا ہے، تو میری انٹرنل جو ہے میری باطن کو بھی تو اچھا بنا. یعنی میرے بیہیویئر، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا کنڈکٹ، میرے اخلاق، میرے مورلس، اس کو بھی تو اچھا بنا، ہے نا. تو دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ کیا کر رہا ہے آدمی؟ آئینے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، یا خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دعا جو سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے باطن پہ فوکس کرو ہر بار. ظاہر تو کیا ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن. جو کام آئے گا، ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزندار کوئی چیز ہوگی کل قیامت کے دن تو اخلاق ہوگی. اور قرآن سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ قلب سلیم لے کے جو آدمی جائے گا، ہے نا، پاک صاف دل لے کے جائے گا، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوگے، بڑے دل کا ہوگا، اچھے دل کا ہوگا، بھلا مانوس ہوگا. تو ہر چیز تو اخلاق سے ہی جڑی ہوئی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو چہرہ دیکھیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ اتنا حسین بنایا الحمدللہ، تو فوکس ہمارا دھیان اس طرف بھی جائے کہ اللہ تو ہماری اخلاق کو بھی اچھا بنا. اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میرا خلق، میری باڈی کو، میرے جسم کو تو نے ظاہر کو اچھا بنایا ہے. فحسن خلقی، تو میرے باطن کو، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا. گھر میں دعا، انٹر ہونے کی دعا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولجی بہتری انٹر ہونے کی، وہ خیر مخرجی اور مخرج اخراج نکلنا، اس کے خیر کی بھی میں تجھ سے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں. بسم اللہ ہی، تیرے اللہ تیرے نام کے ساتھ. وہ لجنا، وہ بسم اللہ ہی خرجنا، تیرے نام کے ساتھ ہم انٹر ہوتے ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم انٹر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایگزٹ کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ربنا توکلنا، اور اللہ ہی پر اے ہمارے رب ہم توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، توکل تو میں توکل کرتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ اللہ پر. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. بارش ہوتی ہے، اللہم سیبا نافعہ، اے اللہ نافع یعنی نفع بخش بارش برسا. سیبا اچھی خبر آئی الحمدللہ، ماشاء اللہ، جو چاہا اللہ نے. مصیبت آئی، قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہے، و انا اور بے شک ہم، الیہ اس کے طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، راجعون پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف ہمارا پلٹنا ہے۔ کوئی تکلیف میں ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ حسبی اللہ، حسبن اللہ سنگولر پلورل، ونعم الوکیل اور بہتر ہے وہ وکیل جس پہ توکل کیا جائے، وہ بہتر وکیل ہے، واللہ توکلنا تو اللہ ہی پر ہم جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، ہم نے توکل کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ توکلنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو ہے اب نماز کے اذکار ہے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، تو آپ یہاں سے اس کو ریوائز کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے کل کر لی تھی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اذان کے اندر پہلے تو کلمہ ہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حی علی الصلاح، نماز پر آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی پر آؤ، اقامت کے اندر کیا، اور فجر میں کیا ایڈ کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من فرام، نوم نیند، نیند سے بہتر ہے۔ نماز کے پہلے جو اقامت دی جاتی ہے اس میں ایک لائن ایڈ کی جاتی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد یعنی ہو چکی، کوئی چیز کا ہو جانا اس کو قد کہتے ہیں، قام کھڑا ہونا، الصلاۃ نماز، نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہو چکی، تو سب لوگ جو ہے وہ آ جائے، اب نماز کھڑی ہو چکی، ٹھیک ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد جو ہے وہ پہلے تو درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم ربی حاذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد وسیلۃ الفضیلۃ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اللہم اے اللہ، رب حاذہ الدعوہ، جو رب ہے، حاذہ دعوتی، اس دعوت کا، حاذہ کا حاذی ہو گیا، دعوت کیونکہ فیمینائن ہے، تو اس دعوت کا، دعوت کون سی؟ اذان دی جا رہی ہے نا، دعوت دی جا رہی ہے نماز کے لیے، تو اس دعوت کے رب، اللہم اے اللہ، جو اس دعوت کا رب ہے، تامت، تامہ جو ہمیشہ رہے گی، یعنی اذان جو دعوت ہے وہ ہمیشہ رہے گی، والصلاۃ، والصلاۃ قائمہ اور قائم رہنے والی نماز کی، اس ہمیشہ رہنے والی دعوت کی اور قائم رہنے والی نماز کی رب اے اللہ، آتی عطا کر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلہ، وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ اور فضیلت عطا فرما، وبعثہ اور ان کو اٹھا، اپوائنٹ کر، مقام محمود، مقام محمود پر، حمد کے مقام پر، الذی جس کا، وعدتہ تو نے وعدہ کیا، وعدتہ، وعدتہ تو نے وعدہ کیا، ہو ان سے، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جو ہے مقام محمود پر فائز کروں گا، تو وہ وعدہ تو پورا کر، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد بے شک تو نہیں، تخلف خلاف ورزی کرتا، المیعاد اپنے وعدے کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب بظاہر تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو ان کو وسیلہ اور فضیلت کے مقام پر پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا، لیکن دعا ایکچولی ہم خود کے لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وسیلہ کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ ہمارے لیے کریں گے، اور مقام محمود پر کھڑے رہ کے کس کے لیے سفارش کریں گے؟ ہمارے لیے کریں گے، تو انڈائریکٹلی ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ پہنچا دے جہاں سے وہ کھڑے رہ کے پھر ہمارے لیے کل دعائیں سفارش کرے۔ تو اللہم اے اللہ، رب حاضر دعوت التاماتی، اس ہمیشہ رہنے والی دعوت کے رب، وہ صلاۃ القائمہ اور اس قائم رہنے والی نماز کے رب، کیا کر، آتی عطا کر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الوسیلہ، وسیلہ کا مقام، وہ الفضیلہ اور فضیلت عطا فرما، اسپیسیفک فضیلت، الفضیلہ، وہ بس وہ ابعث، وہ الگ ہے، اور
ابس ان کو اٹھا، ابس ہو ان کو اٹھا، مقام محمود مقام محمود پر، الذی جس کا وعدتہ تو نے ان سے وعدہ کیا، انک بے شک تو یعنی اللہ، لا تخلف المیعاد تو اپنے وعدے سے پلٹنے والا نہیں ہے۔ سواری کی دعا، بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی پاک ہے اللہ وہ جو سخر مسخر کرا، جس نے مسخر کیا ہے نا، میں کنٹرول میں لایا میرے، کسی چیز کو مسخر کرنا یعنی کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لانا، تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا ھذا اس کو، اس سواری کو، وما کننا اور نہیں تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنین اس کے مطلب ہم جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ سوچئے ہاتھی کے اوپر آدمی سوار ہوتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، بیل وغیرہ بیل گاڑی وغیرہ چلاتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو مسخر کر لینا، یہ اللہ نے اس کے لیے مسخر کیا، ورنہ ہاتھی اگر نہ چاہے تو کون اس پہ سوار ہو سکتا ہے؟ ایک گھوڑے کے اوپر آدمی سوار نہیں ہو سکتا ہے نا، اگر وہ نہ چاہے تو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان سب کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِلَىٰ رَبِّنَا ہمارے رب کی طرف، منقلبون پلٹنے والے، قلب کہتے ہیں دل کو اور قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، تو اللہ ہی کی طرف ہم واپس پلٹنے والے ہیں۔ اور جب سواری آگے بڑھتی ہے تو یہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب کشتی چلنے لگی تھی، بسم اللہ مجریہا، یہ اکیلا مقام ہے قرآن میں جہاں مجرے پڑھے جائے گا، مجری نہیں پڑھا جائے گا، تو اللہ کے نام کے ساتھ مجریہا وہ مرساہا، اس کا جو ہے وہ چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے، ان ربی بے شک میرا رب، لغفور رحیم، ل تاکید کے لیے ہے، ایمفیسس کے لیے ہے، لام تاکید ہے یہ، لغفور الرحیم بے شک وہی جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں کسی جرنی سے تو کیا کہتے ہیں؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون ہم پلٹ رہے ہیں، تائبون توبہ کرتے ہیں اس کو بھی پلٹنا کہتے ہیں، یعنی ہم جیسے فزیکلی پلٹ رہے ہیں ویسے ہم جو ہے وہ اسپرچولی بھی پلٹ رہے ہیں، عابدون ہم عبادت کرتے ہیں، لربنا ہمارے رب کی، حامدون اور اس کی حمد کرتے ہیں۔ دعائے قنوت ہم پڑھ چکے کل، ٹھیک ہے، ایک دو دعا لیتے پھر کمپلیٹ کریں گے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احل علینا، اے اللہ احل ہلال چاند کو ہی کہتے ہیں ایکچولی، تو احل اس کو اٹھا، علینا ہمارے لیے، ہمارے اوپر، بل کس کے ساتھ؟ یمنی والایمانی، اس کو ہمارے ساتھ اٹھا امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلامی اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، والتوفیقی لما اور توفیق عطا فرما، لما اس بات کی کہ تو حب و ترضا کہ ہم جو ہے وہ تو حب و ترضا ایسی چیز کرے جس کو تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، ربی و ربک اللہ، تیرا رب، ربی میرا رب، و ربو کا وہ تیرا رب اللہ ہے، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی ہم چاند کی پرستش نہیں کرتے، اس کا اور ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر افطار کی دعا، اللہم لک صمت ابی کا امنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اللہم اے اللہ، لک تیرے لیے، صمت صوم، صمت میں نے روزہ رکھا، وبک اور تیرے لیے، آمنت میں تجھ پہ جو ہے ایمان لایا، وعلیہ توکلت بھی پڑھتے ہم، اور تیرے ہی اوپر ہم میں نے توکل کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے رزق کے ساتھ افطار کیا، فتقبل منی، تو تقبل تو قبول کر، منی مجھ سے، ٹھیک ہے۔
یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے کی دعائیں کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ.